अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। नूर मुकद्दम केस एक टेस्ट केस बन चुका है। खाली यही नहीं, कुरतुलैन कत्ल केस था। साइमा की वालदा जो है, एक बच्ची, उनको कत्ल कर दिया गया, शौहर ने खुद ही किया। ये 2 हफ्तों में 3 हाई प्रोफाइल केस हैं। इस पर बात होगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। कश्मीर इंतखाबात में किसका पलड़ा भारी है? कैंपेनिंग खत्म हो गई है। एक होलिस्टिक सा व्यू लेंगे अपने वहां पे मौजूद जो नुमाइंदगान है उनसे, और आखिर में कौमी खेल हॉकी के जवाल की दास्तान जरा आपको सुनाएंगे, ये जरूर देखिएगा। आगाज करते हैं पाकिस्तान भर में जो खवातीन है, खास तौर पे, या वो तमाम लोग जिनके घर में बेटियां हैं, उनके दिल बहुत उदास है, उनके दिल बहुत दुखे हुए हैं। खास तौर पे ईद से एक दिन पहले जो वाकया पेश आया नूर मुकद्दम का, उसने हर जी शऊर शख्स को झंझोड़ के रख दिया है। 3 हाई प्रोफाइल केस, 3 हैशटैग्स। पाकिस्तान में जो खवातीन हैं वो थक गई हैं हैशटैग्स बन बन के। और हम आगाज करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस से। ये तारीख थी 20 जुलाई 2021। शहर था इस्लामाबाद। जो मुलजिम है जाहिर जाफर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर चाकू के गहरे जख्मों के कई निशानात हैं और तेज धार आले से गला काट कर धड़ जो है उसको अलग किया गया है। यानी बाकायदा ये वहशियाना किस्म की वारदात थी। इससे कुछ अरसे पहले 15 जुलाई 2021 शहर था हैदराबाद। मुलजिम है उमर खालिद और रिश्ता उसका कुरतुलैन साहिबा से जो कि कत्ल हुई हैं। वो मुलजिम की बीवी थी। अब लोग ये कहते हैं कि वो उस रात के वक्त किधर गई, वो उसका इससे क्या रिश्ता है, उसको मालूम नहीं है कि घर नहीं से बाहर नहीं निकलते रात के वक्त। लेकिन कुरतुलैन तो अपने घर में मौजूद थी। वो 4 बच्चों की माँ थी। बीवी को नशे की हालत में तशद्दुद का निशाना बनाया उमर खालिद ने, और सर पर चोट लगने की वजह से मौत वाक़ई हुई। तो तमाम लोग जो कहते हैं कि घर में खवातीन रहें तो महफूज रहेंगे, ये वाक़या उनके मुंह पे एक तमाचा है कि घर में बैठ के भी कभी भी औरत महफूज नहीं होती। एक और केस जो बहुत ही बेईमाना केस है, साइमा की जो वालदा बुशरा रशीद, ये कत्ल केस था। ये 3 जुलाई 2021। शहर था पेशावर। मुलजिम रजा अली। रिश्ता जो था वो मुलजिम की बीवी थी। अगेन कोई अनजान, अननोन, गैर महरम रिश्ता नहीं था। अपनी ही बीवी को तशद्दुद का ये शख्स आदी था, उनको मारता रहता था और फायरिंग की। 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए। तब से ये शख्स लापता है। जो साइमा है वो बार बार ट्वीट करती है कि किधर है ये शख्स, पुलिस ने अभी तक पकड़ा क्यों नहीं। तो जो पुलिस है वो आगे से उनको ये जवाब दे रही है। आज की लेटेस्ट ट्वीट है कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज है। ये चूंकि शख्स पुलिस में भी है, कांस्टेबल है, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के हवाले से छापे मारे जा रहे हैं। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक हो गया है। मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। सो जी, ये है 3 खवातीन की कहानी जिसके बारे में आप मुंह उठा के कोई भी कह देता है। उनके किरदार के हवाले से सवाल पूछते हैं, वो उस वक्त उन्होंने लिबास क्या पहना हुआ था, वो गई कहाँ हुई थी, रात का कौन सा पहर था। खवातीन ने कुछ भी पहना हो, रिश्ता कुछ भी हो, रात का कोई भी पहर हो, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, वो अपनी ही जिंदगी में अपने जानने वाले मर्दों से महफूज नहीं है। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो अब जाहिर जाफर केस जिसमें नूर को कत्ल किया गया, इसके बारे में जैसे ही वाकया सामने आया तो चूंकि बासर खानदान है, बहुत सारी थ्योरीज फैलाना शुरू कर दी कि ये जो शख्स है ये तो उसकी दिमागी हालत शायद ठीक नहीं है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये एक खुद साइकोथेरेपिस्ट है। अभी थेरेपी वर्क से किस तरह से डिप्लोमा हासिल करके बच्चों को पढ़ाने में कामयाब हुआ। ये इतना होशो हवास में जरूर था कि ये अपनी जो कंपनी है, जो उनके वालिद साहब की बड़ी बासर ये फैमिली से इनका ताल्लुक है, उसमें ये एक बाकायदा एक बड़ी फैंसी पोस्ट पे भी हैं। इस केस में अभी तक क्या अपडेट हुई है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन। शुक्रिया अता साहब। बहुत सारा सोशल मीडिया के ऊपर और वैसे इस केस के बारे में गलतफहमियां हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे दावत दिया ताकि हम कुछ चीज़ें क्लियर कर लें। अभी तक के जो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आप लोग इसको प्री मेडिटेटेड यानी पहले से प्लान किया हुआ, पहले से तय किया हुआ एक्ट ऑफ मर्डर या कत्ल का इकदाम ट्रीट कर रहे हैं आप लोग? जी एग्जैक्टली इस तरह ही है कि ये प्री मेडिटेटेड ही है। जो अब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें हमने जो एक्यूज़ है उनकी स्टेटमेंट, इसके अलावा जो वहाँ पे उनके चौकीदार हैं उनकी स्टेटमेंट, फिर वहाँ पे थेरेपी वर्क्स वाले जिन्होंने सबसे पहले वहाँ पे एंट्री की, तो इन सब को अगर देखा जाए तो ये इट इज़ ऑल प्री मेडिटेटेड। और इन हिज सेंसेस ही हैज किल्ड द गर्ल इन हिज सेंसेस, होशो हवास में, जानते बूझते हुए। जी बिल्कुल इस तरह ही था, क्योंकि जो क्राइम सीन से जब
ملزم اریسٹ ہوا ہے تو اس وقت وہ بالکل ہوش و حواس میں تھا، پورا جس طرح ایک نارمل انسان ہوتا ہے. تو اس لیے ہم فوکس ہی اسی بات پہ کر رہے ہیں کہ ہی از جسٹ لائک این آرڈینری مین. کہا گیا کہ جی نشے میں تھا یا پھر وہ صحیح سے بات نہیں کر پا رہا تھا، ہوش کھو بیٹھا، یہ ساری انفارمیشن انٹرنیٹ پہ نا، اس کو کلیریفائی کر دیں ایک تک. جی بالکل، بے شک اگر اس نے کوئی ڈرامہ رچانا ہو تو ظاہری بات اس طرح کیا جاتا ہے، لیکن ایز فار ایز دا انویسٹیگیشن از کنسرنڈ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. اور اگر وہ بات نہیں کر رہا تھا تو ظاہری بات ہے کہ ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور بات بھی. لیکن یہ بات کہ جی وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھا، اس سے میں 100% اختلاف کرتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے. اس نے کوئی بیان دیا ہے ابھی تک؟ یا وکیل جو ہے وہ آ گئے ہیں، وکیل سے گفتگو وغیرہ ہوئی ہے اس خاندان کی؟ مطلب اس کیا سٹیٹس ہے؟ کیونکہ لڑکی کے خاندان کی سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھی ہے، جو ملزم ہے اس کے خاندان کی سٹیٹمنٹ بھی ہم نے نہیں دیکھی. لڑکے نے کچھ بولا ہے پولیس کے سامنے؟ جی لڑکا جو ہے وہ ابھی بھی میں انویسٹیگیشن کر کے ہی آ رہا ہوں، ان کو ہم انٹروگیٹ کر رہے ہیں. ہی از آن فزیکل ریمانڈ. جہاں تک ان کی فیملی کی بات ہے تو ان کی فیملی کو بھی ہم نے بلایا ہوا ہے اور وہ بھی انٹروگیٹ ہو رہی ہے. تو کافی ساری باتیں جو ہیں ابھی کھل رہی ہیں. تعاون کر رہے ہیں وہ لوگ؟ فی الحال تو تعاون کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی پریشر ڈالنے کی کوشش، کوئی یہ بات کی گئی کہ جی آپ پیسے لے لیں، خون بہا لے لیں؟ کیونکہ جب میری لڑکی جو نور ہے اس کے سورسز سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پریشر شروع میں ڈالنے کی کوشش کی گئی. ابھی کیا سٹیٹس ہے؟ پریشر ڈال رہے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے؟ نارملی شاید وہ کریں گے، ظاہری بات ہے لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں. لیکن ہمیں جو زیادہ کنسرن ہے، ہمیں انویسٹیگیشن پہ فوکس کرنا ہے. اور ایون اف اگر وہ وہاں پہ مطلب جو بھی سچویشن چل رہی ہے، لیکن پولیس تو ایک امپارشل پلیئر ہے اور ہم نے پراپر بالکل میرٹ پہ انویسٹیگیشن کرنی ہے، چاہے وہ انفلوئنشل ہیں، چاہے ان کا سوشل سٹیٹس ہے یا فائنینشیل سٹیٹس ہے. وی آر ناٹ کنسرنڈ ود دیٹ. ہم کلیئرلی جس طرح ایک بندہ پری میڈیٹیٹڈ اس طرح گروسم اور گرزلی قسم کا مرڈر کرتا ہے تو ہمارا فوکس اسی پہ ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم کیس فائل کو بہت ہی اچھی طریقے سے بنائیں تاکہ آگے اس کی کنوکشن بھی ہو سکے. ای سی ایل پہ نام ڈالنے کی بھی آپ لوگوں نے ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے، تو اس پہ آپ لوگ پازیٹیو ہیں کہ نام ای سی ایل میں ڈل جائے گا؟ منڈے کو غالباً ڈلے گا، دفتر بند ہے اس وجہ سے. جی ہم نے اپنی طرف سے 2-3 لیٹرز موو کیے ہیں. ایک تو ای سی ایل میں نام ڈلوانے کے لیے، دوسرا ہم نے ایون جو یو ایس گورنمنٹ اور یو کے گورنمنٹ کو بھی ہم نے تھرو پراپر چینل لکھ دیا ہے کہ اگر ان کا کوئی پاسٹ ریکارڈ بھی ہے وہاں پہ بھی تو ایک تو شیئر ہو جائے گا کہ یہاں پہ جو اس نے کرائم کیا ہے وہ ان کے ساتھ شیئر ہوگا. دوسرا اگر وہاں پہ انہوں نے کوئی کرائم کیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہمیں کمیونیکیٹ ہو جائے گا. یہ خدشہ ہے، یہ کسی انفارمیشن کی بیسس پہ آپ لوگوں نے خط لکھا ہے کہ باہر اس کا یو کے میں یا امریکہ میں کوئی کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے؟ جی بالکل، یہ انکنفرمڈ کچھ نیوز ہیں جن کو ہم تھوڑا سا ویریفائی کرنا چاہتے ہیں whether it is true or not. ٹھیک ہے. اچھا، اس گھر میں یہ جن سے میری بات ہوئی ہے، جو اس گھر میں لوگ جا چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کے کونے کونے میں ملازمین تھے، گارڈز تھے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ کتنے عرصے یرغمال رہی ہے، اور کوئی تفتیش اس پہ بھی ہو رہی ہے کہ اگر اتنے گھنٹے یا اتنے دن یرغمال رہی ہے تو یہ جو گھر میں اتنی فوج تھی ملازمین کی، یہ کیا کر رہی تھی؟ جی بالکل، اس پہ ہماری تفتیش ہو رہی ہے. اس میں 2-3-4 چیزیں ہم ان کو مائنڈ میں رکھ رہے ہیں. ایک تو جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اسی گھر کے اندر کیمرے موجود ہیں، فوٹیج ہے. جی ایٹ لیسٹ باہر ہے، تو ہمیں انٹری ایگزٹ کا پتہ چل جائے گا، ایزیلی چل جائے گا کب وہ انٹر ہوئی ہیں اور کب وہ ایگزٹ ہوئے ہیں، یا کوئی بھی ایگزٹ اگر ان کیس ہوا ہے. تو ایک تو اس کے حوالے سے. دوسرا ہم اور بھی ٹیکنیکل جو فورینزکس ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں جس کا شاید تفصیل بتانا یہاں پہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ کتنے دنوں سے وہ یہاں پہ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ دنوں کی بات ہے. کوئی اندازہ ہے کہ کوئی کتنے عرصے ہو رہی ہے؟ جی ان کے پیرنٹس کے مطابق بھی کہ ایک دن پہلے، یعنی اگر 20th کو یہ انسیڈنٹ کمٹ ہوا ہے تو وہ 19 سے جو ہے وہ ان کے اس کے مطابق گھر سے نکلی تھی. پولیس والوں کو کس نے فون کیا؟ گھر سے ملازمین نے کیا ہے یا وہ جو تھراپی ورکس والوں کو فون کیا گیا تھا وہ آئے ہیں انہوں نے پولیس کو فون کیا؟ آپ لوگوں کو کس نے فون کیا تھا اس گھر سے؟ جی ہمیں ایک ان کا کوئی پڑوسی تھا، بیسیکلی ان کا نیبر تھا. انہوں نے پولیس میں فون کال نہیں بلکہ پولیس اسٹیشن جا کے خود چلے گئے، خود جا کے ان کو انفارم کیا ہے. اور پولیس وداؤٹ ویسٹنگ دا ٹائم پولیس فوری موقع پہ پہنچی ہے. اور تب تک یہ تھراپی ورکس والے بھی آئے تھے جن میں ایک بندہ بھی ان کا زخمی ہوا تھا. تو پولیس نے وہاں سے جو ہے ملزم کو اریسٹ کیا. یعنی گھر سے کسی نے کوئی اطلاع نہیں دی؟ جی اگر ٹائملی ہمیں کمیونیکیٹ کر دیتے تو پروبیبلی یہ
अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बच भी सकता है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मैं टिकर्स पढ़ी थे, अगेन बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। क्या कोई एनी शाहिद भी है इस कत्ल का वहां पर? क्या किसी मुलाजिम ने ये होता हुआ देखा है? चौकीदार ने, मैंने ये पढ़ा था कि कोई किसी ने देखा है घर के अंदर। जी, वहाँ घर के अंदर चौकीदार जरूर थे, चौकीदार था और एक खानसामा था उनका, लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ है ये कमरे के अंदर हुआ है, तो उस वक्त ये दोनों थे सिर्फ। ठीक है। अच्छा, ये भी कहेंगे जो कि एनी शाहिद नहीं है, शायद बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए इस शख्स को, क्या बाकी जो सबूत है वो बहुत ठोस हैं आपके पास? जी, इसमें हम यही काम कर रहे हैं कि अगर इन केस ऑफ आई विटनेस वो अगर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो हमारी कोशिश यही है कि जो हमारे फोरेंसिक एविडेंसेस हैं हम उसी पे काम करें और जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं उस पे काम करें। वालदैन से कोई बातचीत हुई है? क्योंकि बहुत सारे जो इन खानदान को जानते हैं वो कहते हैं कि वालदा को ख़ास तौर पे मालूम था अपने बेटे की टेंडेंसीज़ का। उनको भी ज़ेरे तफ्तीश आप लेकर आएंगे कि जी क्या अगर उनको मालूम था कि बच्ची यरगमाल है या नहीं मालूम था, उन्हें उसी वक्त पता चला है, इससे मुताल्लिक क्या? जी, वो एग्जैक्टली उनको शामिल तफ्तीश किया। राइट नाउ दे आर अंडर इंटरोगेशन, तो उनसे यही बात पूछी जा रही है और इसमें हम देखेंगे कि अगर किसी की भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस या क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट पाई गई तो फिर उनके हवाले से भी हम जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। FIR पे अब मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिविल सोसाइटी इस पे स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है। इमोशन जाहिर सी बात है, जो केस के लॉजिक्स हैं उस पे हावी नहीं आनी चाहिए, लेकिन क्या ये फसाद अर्ज का केस नहीं बनता? बिकॉज इससे सब लोग ट्रॉमेटाइज हुए हैं, वो दफात इसमें नहीं लगनी चाहिए थी? बेसिकली तो जो FIR की उनके पेरेंट्स ने, नूर के पेरेंट्स ने जो हमें एप्लीकेशन दी है उसी के ऊपर मतलब डिटो कॉपी है। FIR हमेशा इस तरह ही होती है। ठीक है। जो फसाद फिल अर्ज का सेक्शन है उसके हवाले से हम लीगल टीम से कर रहे हैं कि अगर वो भी लग जाता है तो पुलिस मेरे ख्याल में इस हवाले से कोई रिलक्टेंस शो नहीं करेंगे। इसके अलावा भी अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई और क्राइम कमिट कोई ये करते हैं या कोई और करता है तो वो भी एक FIR एक स्टैटिक कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। FIR जो है ये इवॉल्व करता है, तो इस हवाले से और भी उसमें सेक्शंस अट्रैक्ट हो सकते हैं वंस दे आर फाउंड। क्योंकि कंसर्न ये है सबका, इंक्लूडिंग खानदान का, कि जब मीडिया का अटेंशन यहाँ से हट जाए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल और ताकतवर लोग हैं, तो कहीं फिर इस FIR में जो खून बहा अदा करना हो या दियत हो या सुलह का कोई और ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए फैमिली पे जोर ना डाला जा सके, रियासत मुद्दई बन जाती इस पर। जी, रियासत तो तभी मुद्दई बनती है नॉर्मली जहाँ पे कंप्लेनेंट खुद मुद्दई नहीं बनता। ठीक है। तो चूंकि कंप्लेनेंट जो नूर के वालिद हैं वो खुद उन्होंने कंप्लेंट की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें डायरेक्टली रियासत मुद्दई बन सकती है। लेकिन अगेन अगर वो भी है तो स्टेट और रियासत उसके साथ कड़ी है। और जहाँ तक खून बहा की बात है तो अगर ये फसाद फिल अर्ज का भी कोई उसमें पॉसिबिलिटी आ जाती है तो इस पर हम मेडिटेट कर रहे हैं, उसमें ये भी ज़रूर आएगा। लेकिन एटलीस्ट जो प्रेशर की बात है वो पुलिस के हवाले से ये सच ना है ना इसको कबूल किया जाएगा, बिल्कुल फेयरली एंड पार्शली इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इंशाल्लाह। आखिरी सवाल है, क्योंकि ये इस थेरेपी वर्क्स के बारे में, चूंकि ये लड़का वहाँ काम करता था, ये काउंसलर भी था, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ हो रही है, क्योंकि पहले उस टीम को फ़ोन किया गया बजाय इसके कि किसी और को बताया जाता। जी एग्जैक्टली, राइट नाउ अगेन आई विल से कि राइट नाउ दे आर अंडर इंटरोगेशन, अभी भी वो अंडर इंटरोगेशन है और एक एक से हम इंडिविजुअली हम उनको एक एक को इंटरोगेट कर रहे हैं कि इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हमें तभी भी पता चल सके। तो हम इसमें थेरेपी वर्क्स वालों को भी कर रहे हैं, उनके चौकीदारों को भी हमने अंडर इंटरोगेशन रखा और इनके पेरेंट्स को भी हमने रखा हुआ है अंडर इंटरोगेशन। तो ये सब की तफ्तीश हो रही है और ये सारी तफ्तीश जब एक होलिस्टिक फेज में आएगी तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खवातीन पर तब भी तशद्दुद होता है तो उसके बाद एक खास किस्म की जो है गुफ्तगू, उसका रुख जो है बदल जाता है और ये तमाम गुफ्तगू, तमाम नैरेटिव बजाय इसके कि मुल्जिम की तरफ ये डायरेक्ट हो, ये तमाम जो सवालात हैं ये उस विक्टिम से पूछे जाते हैं, विक्टिम हो या सर्वाइवर हो, बजाय इसके कि हम उतनी ही शिद्दत से कंडेमेशन करें इस क्राइम की, हम जवाब ढूंढना शुरू कर देते हैं इस जेंडर बेस्ड वायलेंस का। प्रोग्राम के हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा, और खतीजा सिद्दीकी, एक सर्वाइवर है, खास तौर पे इनके जिस्म पे 22 चाकू के जो वार थे उनके घाव लगे हुए, अपना मुकदमा खुद लड़ा,
عدالت میں کیا کیا نہیں جھیلا. ایک بااثر باپ کا وہ بیٹا تھا جس نے ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کیا ختیجہ کو پریشان کرنے کے لیے, وہ لیکن ہمت نہیں ہاری. یہ اور بات ہے کہ اب وہ جو لڑکا ہے اس وقت جیل سے باہر ہے, شاہ حسین, وہ کیسے نکلا اس پہ بھی ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے جا کے. لیکن طاہرہ صاحب آپ سے آغاز کروں گی, یہ خواتین وہاں کیوں گئیں, کیا پہنا ہوا تھا, رات کا کون سا پہر تھا, کیا رشتہ ہے, یہ سوال کے جواب ہم پہلے دیں یا پہلے ہم اس کرائم کے بارے میں بات کریں؟ جو لوگ یہ غلط اور بیہودہ سوال پوچھ رہے ہیں ان سے ہم ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر نور عورت نہ ہوتی تو اس کے ساتھ یہ بے ایمانہ سلوک کیا جاتا, یہ سلوک کیا جاتا؟ مرد ایک دوسرے کو پستول سے تو قتل کر دیتے ہیں لیکن پھر اس کا سر قلم کر کے اس کو فٹ بال بنا کر اس کے ساتھ کھیلا نہیں جاتا, 3 دن تک اس کو یرغمال نہیں بنا کے رکھا جاتا جھوٹ بول کر. اور ہر طرح کی چیزیں جو اب سامنے آ رہی ہیں, جو خبریں سامنے آ رہی ہیں, وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ کتنی زیادہ تکلیف دہ بات ہے ایک مقتولہ کی فیملی کے لیے, ان کے والدین کے لیے, ان کے رشتہ داروں کے لیے, ان کے بہن بھائیوں کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوگی اگر وہ اس طرح کی گفتگو سنیں گے. عورت کاٹ مت کھیلو, یہ کیا ہو رہا ہے, وہ وہاں گئی کیوں تھی, ادھر کیا تھا, یہ نہیں وہ نہیں, اس نے اپنے والدین کو کیا بتایا کیا نہیں بتایا, یہ ساری باتیں بالکل یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس یہ نے بھی کیا بالکل کیا, غلط, اس نے کچھ کیا ہوگا جو اس کے ساتھ ایسا ہوگا, یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں. مجھے قتل کرو, میری غلطی ہے کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو, کیونکہ میں نے ضرور کچھ کیا ہوگا. تم تو بیچارے بے گناہ معصوم ہو. قاتل بے گناہ معصوم ہے یا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوگا, ضرور میں نے اشتعال دلایا ہوگا, پرووکیشن میری طرف سے ہی آئی ہوگی. واہ 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 واہ. وہ وہاں گئی کیوں تھی, یہ بھی سوال پوچھ. میں کہہ رہی ہوں یہ سوال تو ہم سن رہے ہیں. یہ تو پھر اب قاتل بتائے گا کہ کیوں, کس طرح اس کو بہلا پھسلا کر وہاں پہ بلایا گیا اور کیوں بلایا گیا, جب اس کے پاس اس کی جیب میں امریکہ کا ٹکٹ تھا. چند گھنٹے کے بعد اس کے پاس ایک, اگر تو وہ ذہنی توازن کا صحیح ہے اور قانونی طور پر انٹائٹلڈ ہے گن اونرشپ کے لیے, لائسنس کے لیے, یا اس کے والد کی ہے یا خدا جانے کیا, وہ ایک اور بات ہے. لیکن یعنی دونوں چیزیں, سر بھی میرا پاؤں بھی میرا, یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. اگر کوئن آپ نے ٹاس کرنا ہے تو آپ کی ایک سائڈ آپ ہو سکتے ہیں, دوسری سائڈ پہ نہیں ہو سکتے آپ. تو پھر, اور اگر اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں تھا تو اس کو پھر اس کے پاس آلہ قتل اتنے زیادہ کیسے تھے؟ اب گن بھی تھی اور چھری بھی تھی اور اس نے سلوٹر بھی کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے ذہنی توازن میں ہے, پولیس کہتی ہے وہ تھا, پولیس کہتی ہے وہ تھا, اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کو اکیلا کیوں عید پر چھوڑ دیا گیا تھا 1 ہفتے 10 دن کے لیے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ قاتل کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی شامل تفتیش کر کے پوچھ کے چھوڑنی چاہیے. سب کمپلسز ہیں اور اس گھر میں ملازمین تھے, وہ ایک بڑا, انہوں نے کیوں نہیں پولیس کو بلایا؟ کسی نے فون نہیں کیا, گھر نیبرز نے جا کر پولیس کو بلایا جب چیخیں مارتی ہوئی وہ خودکشی کرنے کے لیے, وہ اپنی جان بچانے کے لیے خودکشی تک کرنے کو تیار تھی کہ میں کھڑکی سے نہیں. ہم سارے سوال جو ہے نا ہمیشہ وکٹم سے پوچھیں گے, یہ ہمارا نیشنل ایک رسپانس ہے, ایک سرٹیفائیڈ نیشنل رسپانس ہے. جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے ہم ملزم سے پوچھنے کی بجائے یا مجرم سے پوچھنے کی بجائے سب سے پہلے قاتل, اس کیس میں جو قاتل ہے اس سے پوچھنے کی بجائے ہم جو وکٹم ہے اس سے بہت سارے سوال پوچھتے ہیں. ختیجہ, میں اس وقت گفتگو میں اس لیے آپ کو شامل کروں گی کہ آپ نے سب کچھ سہا ہے. آپ کے جسم پہ 21 یا 22 گھاؤ تھے اور وہ چیخ چیخ کے دنیا کو بتا رہے تھے کہ آپ پہ اٹیک ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے جو تکلیف دہ سوال آپ سے پوچھے بطور وکٹم, میں چاہتی ہوں کہ اس پلیٹ فارم کو ہم استعمال کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ایک وکٹم سے سپورٹ کیسے کی جاتی ہے, کون سے ایسے سوال ہیں جو اس سے بالکل نہیں پوچھنے چاہیے, بنتے نہیں ہیں, اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو وکٹم اس وقت سننا چاہتا ہے. جی ختیجہ. بالکل, تھینک یو سو مچ ماریا فار ہیونگ می. سب سے پہلے تو میں اس دل دہلا دینے والے واقعے کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. میں نور کے والد صاحب کو ایک میسج دینا چاہوں گی.
میں جانتی ہوں کہ یہ جس بے بسی، کیونکہ میں اس سے گزری بھی ہوں، جو بے بسی کا عالم ہوتا ہے، جو ہیلپ لیسنس ہوتی ہے، وہ شاید لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. لیکن ہم ایز فیمیل سروائیورز، ایز نیشن آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک اس کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا اور اس کو اس کی کیے کی سزا نہیں دی جاتی. ہمارے جو ہے مائی ہارٹ بلیڈس فار نور اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی apologetic that we have men who do this to women. Now coming to the response, جو ہماری سوسائٹی میں جو ہمارا رسپانس ملتا ہے، جو مجھے بھی ملا، جو ہر فیمیل کو، جو ہر وکٹم کو، چاہے اس کی فیملی ہو یا وہ سروائیور ہو، اس کو ملتا ہے. دوستی کیوں کی تھی؟ پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر وائلنٹ ٹینڈنسی تھی. اس کے گھر موجود کیوں تھی؟ کیوں ایسے لباس پہنتی تھی؟ کیوں اسلامکلی اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرتی تھی؟ ماڈرن کیوں تھی؟ ایز اف یہ ساری چیزیں کال کر رہی ہیں کہ ہاں مجھے آ کے خنجر مارو یا مجھے آ کے اٹیک کرو. یہ چیزیں جو ہے ایسے سوالات، لڑکی ہو عدالت جاؤ گی، کچھ تو کیا ہوگا، ایسا کچھ تو کیا ہوگا جو اس کو پرووک کیا. لڑکی ہو، لڑکیوں کی خصلت میں ہے اس طرح کی کیریکٹر شیمنگ، اس طرح کی کیریکٹر اسیسینیشن لڑکیوں کی جاتی ہے، تو سارا فوکس جو ہے وہ جرم سے ہٹ کے لڑکی کے کردار پہ چلا جاتا ہے، لڑکی کے لائف سٹائل پہ چلا جاتا ہے کہ لڑکی ہی ایسی تھی، شی کالڈ فار اٹ، وہ چاہتی تھی اس کے ساتھ یہ ہو، شی ڈیزروڈ اٹ. تو جب ایسے جو ورڈز ہیں یوز کیے جائیں گے لڑکیوں کے لیے، جب اتنے کو گھنونے جرم ہو، ایک سمپل سی ہراسمنٹ لے لیں، ہراسمنٹ کے بعد بھی لڑکی کے اوپر سوال ہوتے ہیں کہ کیوں تھی وہاں، رات کو کیوں نکلی، کوئی ساتھ کیوں نہیں تھا، اکیلی کیوں تھی. تو ہمارا قانون ہمیں 302 کی سزا دیتا ہے، لیکن ہمارا قانون ہمیں یہ نہیں کہتے کہ لڑکی ہو اکیلی نکلنا مت، اسٹیٹ تمہیں پروٹیکٹ نہیں کرے گی. ہمارا قانون ہمیں کہیں یہ مورل کوڈ نہیں دیتا. تو یہ چیز کرنا پلیز بند کریں، فوکس رکھیں جرم کے اوپر. یہ اچھی بات ہے ختیجہ، یہ تو آپ نے کہا، آپ نے کہا کہ یہ سب کرنا بند کریں. ایز اے وکٹم میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شاید آپ کی بات سے کسی کو فرق پڑ جائے کہ کوئی اس طرح کا ٹراما ہو، کسی ایسی کوئی گھنونی آپ بیتی ہوئی ہو یا کچھ ایسی آفت ٹوٹی ہو، تو بطور وکٹم وہ اپنے ارد گرد کے معاشرے سے، لوگوں سے کس طرح کی سپورٹ چاہتا ہے، کیا سننا چاہتا ہے یا چاہتی ہے؟ بالکل، آپ سب سے پہلے تو جو اس چیز سے گزرا ہے یا گزر رہا ہے، اسپیشلی نور کی فیملی، آپ ان کو تسلی دیں، آپ ان کو حوصلہ دیں، آپ ان کو بتائیں یہ نور کی غلطی نہیں تھی، یہ اس لڑکی کی غلطی نہیں تھی. سارا کا سارا اونس اس ظلم کرنے والے پہ آئے گا، کیونکہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جس نے جرم کیے اس کو سزا ملے گی. یہ پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی کہ جی کیوں کیا، موٹیو کیا تھا. ٹھیک ہے، قانونی پہلو جب کورٹ میں جاتا ہے تو یہ سوالات کیے جاتے ہیں اور پروسیکیوشن نے یہ بھی پروو کرنا ہوتا ہے کہ موٹیو کیا تھا، کیوں کیا. لیکن ایز اے سوسائٹی یہ گھنونے جرم تب تک نہیں رکیں گے جب تک ہمارا وکٹم سینٹرک، ویمن سینٹرک ہمارا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا، ہمارا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا کہ جی یہ جرم کرنے والے کی غلطی ہے. نہ یہ شیم ہے، نہ یہ ڈس آنر ہے فار دا گرل. ڈس آنر ہے تو اس جرم کرنے والے پہ، اس قاتل کے اوپر ہے، لڑکی کے اوپر نہیں ہے. بہت شکریہ ختیجہ، ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں. طاہرہ صاحبہ، یہ جو اس سوچ کو ہم بدلیں گے کیسے؟ کیا یہ کوئی رات کو اوپر سے فرشتے آئیں گے اور یہ پورا نیریٹو بدل جائے گا، یا یہ کیسے سکھائیں گے ہم اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو کہ بھائی وکٹم کے ساتھ جو ہے ہمدردی کرنا سیکھیں، خاص طور پہ خواتین وکٹمز کے ساتھ؟ یہاں پہ سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ ہم اصطلاحات کو درست کریں. وکٹم کو وکٹم کہیں اور سروائیور کو سروائیور. ویری امپورٹنٹ. نور وکٹم ہے، خدیجہ سروائیور ہے اور بہت بہادر سروائیور ہے، سلام ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اصطلاح ٹھیک کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس اعداد و شمار صحیح نہیں ہیں. اب اس ایک ہفتے کے اندر سندھ میں 3 کیس آئے ہیں، خیر پور، میرپور مچھیلو، گھوٹکی، حیدرآباد، خدا جانے کہاں کہاں سے کیسز آ رہے ہیں. عورتوں کو قتل کیا جائے. ابھی میں بے غیرتی کے قتل کی بات نہیں کر رہی، اس کو علیحدہ وہ کاروکاری جس کو کہتے ہیں اس کو علیحدہ کرنا ہوگا.
عورتوں کا قتل علیحدہ کرنا ہوگا. ہمارے پاس اعداد و شمار صحیح نہیں ہے. 2017 میں 2018 میں 2017 کے اعداد و شمار نیشنل پولیس بیورو کے جینڈر کرائم سیل نے کہا کہ 1267 عورتیں قتل ہوئیں اور 309 عورتیں بے غیرتی کے قتل میں قتل ہوئیں. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اصل اعداد و شمار 3000 سے زیادہ ہیں. کوئی 4000 5000 ہوتی ہوں گی جن کا نہ میڈیا میں رپورٹ ہوتا ہے نہ پولیس میں رپورٹنگ. گھر والے دبا دیتے ہیں بات کو. وہ تو خیر کاروکاری میں اور بے غیرتی کے قتل میں دبا دیتے ہیں نا. لیکن جب اس طرح کا قتل ہو رہا ہے, ایک بے ایمانہ قتل ہو رہا ہے جو کہ خاندان نہیں کر رہا, کوئی باہر والا کر رہا ہے, اس کو کیوں نہیں رپورٹ کیا جاتا؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں آپ ابھی سوسائٹی کے رواج کی بات کر رہی ہیں, رویوں کی بات کر رہی ہیں کہ ایٹیٹیوڈ کس طرح تبدیل ہوگا. جب تک ہمارے یہاں پیسہ بولنا بند نہیں کرے گا, صلح نامہ, راضی نامہ, معافی نامہ, کمپرومائز, سیٹلمنٹ کے لفظ مجھے تو زہر لگتے ہیں. یہ سارے کے سارے لفظ. قانون موجود ہے, قتل کا بھی قانون موجود ہے, عورتوں کے خلاف قتل کا بھی قانون موجود ہے. تو پھر یہ کیوں ورثہ چلے جاتے ہیں؟ میں اس قتل کی بات نہیں کر رہی, یہ تو ابھی شروع ہوا. کچھ مجبوریاں ہیں, ایک اور چیز میں آپ نے معاشرے کی رویوں کی بات کی ہے, لیکن معاشرے کے رویے کس چیز سے بنتے ہیں؟ وہ اس چیز سے بنتے ہیں کہ اگر میں صلح نامہ, راضی نامہ, معافی نامہ سائن کرا لوں تو میں خرید لوں. پرائیویٹائزیشن آف جسٹس اس کو کہتے ہیں. ہم انصاف کو, ہم کیونکہ امیر ہیں, با اثر ہیں, باوسوخ ہیں, we can get away with literally murder. We will privatize justice. ہم خرید لیں گے اپنے پیسے کے بلبوتے کے اوپر, اپنی جان پہچان کے اوپر. ہم کس کو جانتے ہیں, ہم کس کا اثر و رسوخ استعمال کریں گے. ایک بات ہوتی ہے قانون بنانا, دوسری بات ہوتی ہے قانون کو لاگو کرنا اور عمل درآمد کرنا. اور خاص طور پہ it is not the severity of punishment, it is the certainty of punishment کہ میری پوچھ گچھ ہوگی, مجھے امپیونٹی کے ساتھ چھوڑ نہیں دیا جائے گا. یہاں پر امپیونٹی نہیں ہوگی. تبھی قوانین پہ آپ ایسی چیزوں پہ قابو پا کے رویوں کی بات کریے تو یہ رویے معاشرے میں آنے جن کو قانون کی حکمرانی ہوگی, قانون کا راج ہوگا. بہت شکریہ. اور بریک پر جانے سے پہلے ختیجہ صدیقی ہمارے ساتھ جو موجود تھی, ان پہ جو حملہ کیس ہوا اس کی اپڈیٹ آپ کو دیتے پھر چلیں. اطلاعات کے مطابق جو مجرم شاہ حسین ہے 5 سال قید کی سزا پوری کرنے کی بجائے 3 سال میں باہر آ چکا ہے. ذرا آپ اندازہ لگائیں, اگر قانون کے مطابق سزا کی ریمیشن یعنی معافی, سزا میں کمی کی اپیل دائر کی جائے تو متاثرہ فریق کو عدالت اور جیل حکام کی جانب سے نوٹس بھیجا جاتا ہے, مگر ختیجہ صدیقی کو کسی عدالت کا کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا, جبکہ مجرم نے لاہور ہائی کورٹ میں ریمیشن کے لیے شاہ حسین بنام حکومت پنجاب درخواست دائر کی, مگر اس مقدمے میں متاثرہ خاتون ختیجہ صدیقی کو فریق نہیں بنایا گیا. ختیجہ صدیقی حملہ کیس کا مجرم شاہ حسین ایک معروف اور بااثر وکیل کا بیٹا ہے, اور اطلاعات کے مطابق شاہ حسین کی سزا کم کروانے کے لیے انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے. سمپل سا سوال یہ ہے کہ کتنے عام آدمی ہیں جن کی سزاؤں میں عدالتیں کمی کرتی ہیں اس طریقے سے کہ دوسرے فریق کو پتہ بھی نہیں چلے. 22 صفحہ چاقو سے اس پہ وار کیا. یہ جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہے جہاں پہ گھر کے لوگ ہی سب سے پہلے ایسے رویے کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے جس سے کسی اور کی جان کو خطرہ ہو, یہ اس کی ایک بڑی ہی کلاسک مثال ہے. شاہ حسین جیل سے باہر ہے, ختیجہ جو ہے ابھی تک اس کے جسم پہ ان تمام گھاؤ کے سکارز موجود ہیں. یہ ہے ہمارا انصاف کا نظام. بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, کشمیر کے الیکشن پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام پر جو بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ان اندوناک واقعات کی جہاں پہ خواتین کو تشدد کا نشانہ بنا کے قتل کر دیا گیا. آزاد کشمیر کے الیکشن پہ ہم نے بات کرنی ہے, اور اس وقت جو ٹرینڈز ہیں وہاں پر وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. وہاں پہ جو سپیچز ہیں ان میں جو ادب آداب ہے اس کو بالکل سرے سے ملوز خاطر رکھا ہی نہیں جاتا. تشدد کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں ذرا علی امین گنڈا پور صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ پہ بات کرنا چاہتی ہوں. پچھلے 10 دنوں میں 3 خواتین جینڈر بیسڈ وائلنس کی وجہ سے اس ملک میں قتل ہوئی ہیں. پورے ملک میں جو ہے ایک غصہ ہے, لیکن اس طرح کی جو لینگویج جب استعمال کی جاتی ہے نا تو اس میں غصے میں مزید اضافہ ہوتا ہے, بیکاز یہ لوگ نارملائز کرتے ہیں وائلنس کو. دیکھیے کیا کہا ہے گنڈا پور صاحب نے. مریم ڈاکو رانی
डाकू नानी, सुन लो, तुमने कहा है ना कि जैसा मुंह वैसा थप्पड़। अब सुन, तेरा दादा लुहार था, खुदा की कसम तेरे दादे के दुकान में गवाल मंडी में इतना लोहा नहीं था। ये हमारा पैसा है। मैं इतना जवाब दूंगा इसको कि अगर थप्पड़ मारने पे हम आए तो जो हमारे पैसों से 8 करोड़ रुपए से तुमने सर्जरी कराई है, इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि तुम्हारी शक्ल सामने आ जाएगी, ये सर्जरी उतर जाएगी तुम्हारी। इंतहाई बेहुदा, इंतहाई घटिया ये बात है, खास तौर पे ऐसे मुल्क में जहां पे खवातीन के ऊपर जो वायलेंस है उसके वाकयात अभी मैंने गिनवाए हैं, और जब इस तरह की लैंग्वेज के ऊपर सरजनश नहीं की जाती सियासी जमातों में खास तौर पे, तो फिर ये ऐसे ही ट्रेंड नजर में आते हैं। सो माजरत करनी चाहिए इस जबान पे गंडाबूर साहब को। फिर सब लोग कहेंगे जी कि PMLN भी तो ये करती है, पीपल्स पार्टी को भी तो ये कह दिया, उनको तो कंडेम नहीं किया, इनको तो कंडेम नहीं किया। भाई जो उस वक्त सामने स्टेटमेंट में आई है पहले उसे तो कंडेम करें कि ये नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं हम ये वायलेंट बिहेवियर को। आगे बढ़ते हैं, अपने दो नुमाइंदों से बात करेंगे। सरदार रजा साहब हैं, मुजफ्फराबाद में इस वक्त मौजूद हैं, अब्दुल माजिद साहब जो हैं वो कोटली में हैं। आजाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से हम बात करेंगे, खासतौर पे जो तशद्दुद का एलिमेंट है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी, रजा साहब आपकी तरफ आऊंगी, आरिफ मुगल साहब जो हैं जो कैंडिडेट है वहां पर कुछ हमला हुआ है उनके ऊपर, शायद कोई फायरिंग वगैरह हुई है। ये तशद्दुद का जो एलिमेंट है इस दफा आजाद कश्मीर के इलेक्शन में क्या पहले से ज्यादा देखने को आ रहा है, या ऐसे छोटे मोटे वाकयात माजी में होते रहे हैं? जी मारिया, छोटे मोटे वाकयात तो इससे कबल भी होते रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मरकजी क़यादत है जमातों की, इसकी जिम्मेदार ये मरकजी क़यादत है जिन्होंने यहाँ पे आके ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की कि जिससे एक इश्तिआल पैदा हुआ और यहाँ पे ये कुछ नाखुशगवार वाक़े जो पेश आने शुरू हो गए। और आज कुछ ही देर कबल जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ मुगल जो है वो काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत जो यहाँ पे मानी जाती है, वो अपनी रैली के साथ जा रहे थे कि उन पे स्ट्रेट फायरिंग की गई और उनके भतीजे और बेटे के साथ जो है वो 3 अफराद जो जख्मी हुए, जो इस वक्त CM मुजफ्फराबाद उनको मुंतकिल किया गया। और इसी हवाले से एहतजाज भी यहाँ पे कारकुनों का जारी है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह यहाँ पे मरियम नवाज ने इब्तिदा की इस तशद्दुद वाले एलिमेंट की, और ऐसी सियासत जिसका आज़ाद कश्मीर के साथ कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने आके यहाँ पे उसके ऊपर रोशनी डाली और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। और उसके साथ साथ ये अभी कुछ फासले पे मैं आपसे ये भी शेयर कर दूं कि अली अमीन पे भी जो है वो फायरिंग की गई और उन पे पथराव भी किया गया उनके काफिले पे, जिस पे उनके एक गार्ड को भी जो है वो भी जख्मी हुआ। ये आज हुआ है, ये अली अमीन साहब पे जो हमले की बात है, अब से कुछ देर पहले की बात कर रहे हैं आप, या आज के हमले की बात कर रहे हैं आप? दोबारा हुआ है? नहीं, मैं कुछ रोज कबल की बात, पुराने वाले की बात, ठीक है जी 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 पहले जी पुराने वाले की बात। हाँ, ये जो तशद्दुद का अंसर है, हाँ, ये बड़ा परेशान कुन है। हमारे साथ ही रहिए सरदार साहब, क्योंकि मैंने भी आपसे पॉलिटिकली भी इससे पूछना है कि भाई क्या वहां पे आप इस वक्त देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है। अब्दुल माजिद साहब, आप कोटली में मौजूद हैं, इस वक्त कैंपेनिंग तो खत्म हो गई है, ऑब्वियसली वहां पर जो सियासी गहमा गहमी वो रहेगी निचले लेवल पे, लेकिन ओवरऑल क्या आपको वहां पे ट्रेंड लग रहा है कि झुकाव किस तरफ है ज्यादा लोगों का? जो कैंडिडेट मैनेजमेंट होती है इलेक्शन से पहले, वो PTI ने पहले बेहतर की है, PMLN की बेहतर है, या पीपल्स पार्टी ने जो प्री इलेक्शन कैंडिडेट मैनेजमेंट है वो बेहतर की है? जी मारिया, कोटली 6 इंतखाबी हल्कों का शहर है जहां पर टोटल 6 असेंबली के उम्मीदवारान ने मुंतखब होना है। कोटली के 6 हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद अगर आपको बताता चलूं तो 5,40,651 है। सिर्फ अगर कोटली LA10 सिटी 3 की बात की जाए तो टोटल रजिस्टर्ड वोटर 72,433 हैं जिन्होंने अपना राय हक दही इस्तेमाल करना है। जो आपने पूछा है जो गेमा गेमी के हवाले से, तो LA8 कोटली एक राजमाल है जहां पर नून लीग से जुल्फकार अली मलिक है, पहली मुर्तबा वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जफर मलिक हैं जो मजबूत उम्मीदवार हैं, जो पहले नून लीग में थे और उसी हल्का में पीपल्स पार्टी से एडवोकेट आफ्ताब अंजम मैदान में है। ये हल्का पहले कोटली शहर का हिस्सा था, 2017 की मरदमशुमारी के नतीजा में इसे अलग हल्का बना दिया गया है। सही। इसी तरह अगर कोटली के LA9 कोटली 2 नक्याल सेक्टर फतेहपुर ठकियाला की बात की जाए तो वहां पे PTI के आसफ हनीफ केलवी हैं जो पहली मुर्तबा मैदान अमल में है। पीपल्स पार्टी के चौधरी जावेद इकबाल हैं जो मजबूत उम्मीदवार हैं, साबिक वज़ीर खुराक भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, पहले भी वो
MLA بن چکے ہیں جو مضبوط امیدوار ہیں. نون لیگ کی اگر بات کی جائے تو منیر حسین خان پہلے مرتبہ میدان میں ہیں. یہ سابق صدر وزیراعظم سردار سکندر حیات خان کا یہ آبائی حلقہ بھی ہے جو نکیال ہے. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی رہیے عبد الماجد, اور ساتھ ساتھ اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ وہ کون سے اہم حلقے ہیں جس کے اوپر اس مرتبہ جو مقابلہ ہے وہ تگڑا ہے اور جو زیادہ فوکس ہے. ضلع میرپور حلقہ LA2 ہے, کیونکہ یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید صاحب جو تھے اس حلقے سے 8 بار پہلے منتخب ہو چکے ہیں, اور اس میں مسلم لیگ نون میں ٹکٹ کی تقسیم کے تنازع کی وجہ سے نون لیگ کے 2 کارکن آزاد حیثیت میں انتخابات لڑیں گے. دوسرا اہم حلقہ ہے حلقہ LA3, بیرسٹر سلطان محمود صاحب تحریک انصاف بمقابلہ چودھری محمد سعید مسلم لیگ نواز. بیرسٹر سلطان بھی سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اس لیے اس پہ بھی لوگوں کی بڑا فوکس ہے اس حلقے کے اوپر. آگے بڑھیں گے, حلقہ جو ہے یہ ضلع باغ کا LA14 ہے. سردار عتیق احمد بمقابلہ میجر ریٹائرڈ لطیف خلیق. گزشتہ انتخابات میں اس نشست پر لطیف خلیق نے جماعت اسلامی کے انتخاب پر ٹکٹ لڑا تھا. چونکہ سابق وزیر اعظم ہے سردار عتیق احمد, اس لیے بھی اس حلقے پہ لوگوں کی کافی نظر ہے. سردار یعقوب پیپلز پارٹی سے تعلق ہے بمقابلہ سردار حسن ابراہیم. ضلع پونچھ حلقہ LA21, چونکہ یہ بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں اس وجہ سے یہ بھی ہائی پروفائل حلقہ ہے, ادھر بھی جو ہے مقابلہ اس پہ سب کی نظر ہوگی. راجہ فاروق حیدر صاحب کا بمقابلہ اشفاق ظفر حلقہ LA32, چونکہ یہ بھی گزشتہ حکومت میں وزیر اعظم رہے ہیں اس لیے ادھر بھی بہت زیادہ فوکس ہے, نظریں ہیں میڈیا کی خاص طور پہ اور سیاسی پنڈتس کی بھی کہ کس کی اس میں جیت ہوگی. مشتاق مناز صاحب مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتے ہیں, سابق وزیر رہ چکے ہیں, ایک ہائی پروفائل شخصیت اگین. ان کا مقابلہ ہے سردار تنویر الیاس حلقہ LA15 سے. تو یہ 6 حلقے ہیں خاص طور پہ جن پہ آزاد کشمیر میں بہت زیادہ فوکس ہے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے اس کے زبو حالی کی داستان. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان کا قومی کھیل ہاکی یہ دوسری مرتبہ ہے, یعنی کنزیکٹیو دوسری مرتبہ پاکستان کی ہاکی ٹیم اولمپکس کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی ہے. یہ خبری آپ تراشا اخباری دیکھ رہے ہیں. نو 2020 ٹوکیو اولمپکس پر پاکستان ہاکی ٹیم یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. برازیل میں 2016 کا جو اولمپکس تھا اس میں بھی پاکستان کی ہاکی ٹیم کوالیفائی نہیں کر پائی تھی, اور اس دوران کوئی بھی امپروومنٹ دیکھنے کو نظر نہیں آئی. کیا ہی شاندار نوسٹیلجیا تھا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کی ہاکی ٹیم کا شاندار جو ہمارا ماضی تھا. 1956 سے ہاکی کی جو بڑی کامیابیاں ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. میلبرن میں, 1960 میں اٹلی میں, 1964 میں ٹوکیو میں, 1968 میکسیکو میں طلائی تمغہ ہم نے جیتا تھا. 1972 میں میونخ مقابلوں میں چاندی کا تمغہ جیتا تھا. 1976 مونٹریال مقابلوں میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا. 1984 لاس اینجلس مقابلوں میں طلائی کا تمغہ جیتا تھا, اور 1988 بارسلونا مقابلوں میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا. اور اب یہ حالت ہے کہ یہ ٹیم گزشتہ 2 اولمپکس میں کوالیفائی کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. 32 ہاکی ٹیمز میں سے اب 17ویں نمبر پہ ہے, اور اس کا ویسے ایک بڑا ہی جیسے کہتے ہیں نا مناسب مظاہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کچھ عرصے پہلے ہم نے اپنے ایک فلائنگ ہارس نامی جو بڑے ہی جو کہتے ہیں معتبر اور باعزت ہمارے ہاکی ہیرو تھے سمیع اللہ صاحب, ان کا مجسمہ ان کے آبائی شہر میں بہاولپور میں نصب کیا. کچھ عرصے بعد ان کے مجسمے سے کسی نے ہاکی اور گیند چوری کر لی. مطلب اٹس آئرونک, پاکستان کی ہاکی کی اس سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا مناسب مثال دینا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے وہ اس سے زیادہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. پھر پولیس حرکت میں آئی, چوری کے ملزم نعمان صاحب کو گرفتار کیا گیا. انتظامیہ نے مجسمے میں ہاکی اور گیند دوبارہ نصب کی, اور مستقبل میں اسے چوری سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے گیٹ بار جو ہے اسے نصب کر دیا ہے. سو یہ ہے پاکستان کی ہاکی کی زبوحالی تنزلی کا ایک پوری داستان جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے. دوبارہ منتظر ہے ہاکی کہ بھئی کوئی آ کر یہاں پر جو ٹیم کی حالت بہتر کرے, کھیل کی حالت بہتر کرے, اور جیسے اس مجسمے سے ہاکی اور گیند چرائی کی وہ واپس مل گئی, ایسے ہی یہ جو تمام پاکستان کی جو ٹیم ہے ان کو واپس گلوبل سٹیج پہ کوئی ریسٹور کر سکے اپنی جو بھی پریسٹیج ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.